نالج ورلڈ کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، کیا آپ لوگ معمر قذافی کو جانتے ہیں؟ یہ شخص لیبیا کا صدر تھا۔ اس کا نام معمر محمد ابو بنیاد القذافی تھا، اور اگر آج یہ شخص زندہ ہوتا تو شاید مسلمانوں کی پہچان ہی کچھ اور ہوتی۔ اس نے 1969 سے لے کر 2011 تک لیبیا میں حکومت کی تھی، اور 20 اکتوبر 2011 میں کسی امریکہ نے 5th جنریشن وار کا ہتھیار استعمال کر کے مروا دیا، اور بڑی سازش کے تحت مروایا۔ لیکن کیوں مروایا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ پیٹرو ڈالر تھی۔ اس کا ذکر ہم پھر کبھی کریں گے۔ فی الحال اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے ان قوانین کے بارے میں بتائیں گے جو معمر قذافی نے اپنے دور حکومت میں قائم کیے تھے، اور جس کی وجہ سے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ نمبر 1، لیبیا میں بجلی مفت تھی۔ پورے لیبیا میں کہیں بجلی کا بل نہیں بھیجا جاتا تھا۔ نمبر 2، سود پر قرض نہیں دیا جاتا تھا۔ تمام بینک ریاست کی ملکیت تھے، اور 0% سود پر شہریوں کو قرض کی سہولت دیتے تھے۔ نمبر 3، اپنا گھر لیبیا میں انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا، اور اس کے لیے حکومت شہریوں کو مکمل مالی مدد فراہم کرتی تھی۔ نمبر 4، تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنا نیا گھر بنانے کی مد میں حکومت $50,000 مفت فراہم کرتی تھی۔ نمبر 5، پڑھائی اور علاج کی سہولتیں لیبیا کے تمام شہریوں کو بنا پیسوں کے حاصل تھی۔ قذافی سے پہلے 25% لوگ پڑھے لکھے تھے، جبکہ قذافی کے بعد 83% لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ تھے۔ نمبر 6، کسانوں کو زرعی آلات، بیج اور زرعی زمین مفت میں فراہم کی جاتی تھی۔ نمبر 7، اگر کسی باشندے کو لیبیا میں علاج، معالجے یا تعلیم کی صحیح سہولت میسر نہیں تو حکومت بنا کسی خرچے کے اسے بیرون ملک بھجواتی تھی۔ نمبر 8، لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی خریدنا چاہتا تو حکومت 50% سبسڈی فراہم کرتی تھی۔ نمبر 9، پیٹرول کی قیمت $0.14 لیٹر تھی۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے $100 ملین کی رقم اس وقت دی جب پاکستان پر ہر طرح کی پابندیاں تھیں۔ نمبر 10، لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا، اور لیبیا کی اثاثوں کی کل مالیت $150 ارب سے زائد تھے، جن پر آج مغربی ممالک کا قبضہ ہے۔ اگر کوئی باشندہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پائے تو حکومت اسے اس کی تعلیمی اسناد کے مطابق مفت تنخواہ ادا کرتی تھی، اس وقت تک جب تک کہ اس باشندے کی ملازمت نہ لگ جائے۔ نمبر 12، ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تمام لیبیائی باشندوں کے بینک اکاؤنٹوں میں جمع کروایا جاتا تھا۔ نمبر 13، ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر حکومت کی طرف سے $5,000 مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ نمبر 14، قذافی نے ملک کی صحرائی آبادی کے پیش نظر دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا، تاکہ پورے ملک کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ناظرین، یہ ان مظالم میں سے کچھ کی تفصیل ہے جو قذافی نامی ڈکٹیٹر نے لیبیا کی عوام پر ڈھائے۔ ان مظالم کے علاوہ قذافی نے 3 بہت بڑے گناہ اور بھی کیے تھے۔ پہلا گناہ یہ تھا کہ پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے لیے اس وقت $100 ملین کی رقم ادا کی جب پاکستان ہر طرح سے پابندیوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس رقم سے پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا، اور دوسرا اس کا سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اس نے ہمیشہ مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے ان کا ایک بلاک بنانے کی کوشش کی۔ کبھی افریقی ممالک کا بلاک اور کبھی عرب ممالک کا بلاک،
لیکن ہمارے مسلمان ممالک قذافی کی اس چال میں نہیں آئے اور آپس میں لڑنے مرنے پر متفق رہے۔ تیسری چیز میں تو اس نے حد ہی کر دی تھی جب اس نے سونے اور چاندی کے سکوں میں لین دین کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ پیپر کرنسی جعلی کرنسی ہے۔ قذافی کے ان کرتوتوں کی بدولت ہی امریکہ نے قذافی کو قتل کروا دیا تاکہ لیبیا کے عوام کو ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات دلائی جا سکے۔ ناظرین، اب لیبیا میں مکمل جمہوریت آ چکی ہے اور اپنے ہی اثاثوں سے محروم اور مقروض لیبیا جمہوریت کے مزے لے رہا ہے۔ دوستو، طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جو ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان تمام دوستوں سے جاتے جاتے درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔